باطل کی طرف سے حق کو دبانے کی کوششیں وجود میں آئے گی. توڑو مسجدوں کو اور کرو مسلم پر اسلام میں مداخلت اور کرو شریعت کے نظاموں کی مخالفت. پارلیمنٹوں میں بل پاس کرو اور پھر حجاب پر پابندیاں لگاؤ اور سب پر کرو اور یہ بھی کرو. مکے کی عظمت کے خلاف بھی بولو, مدینہ المنورہ کے خلاف بھی بولو, لیکن اس سے بہت زیادہ تکلیف دہ چیز جو ہم کو اور اہل خانقاہ کو ہونی چاہیے اور اولیاء کو ہوتی ہے, یہ تو سب وضاحت الباطل کہ باطلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے خلاف میں لائیں گے. لیکن موجودہ حالات کے اندر میں اندوہناک مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ باطل, اب باطل کو تو ہم کس کو سمجھیں گے؟ یہودیوں کو, نصارہ کو, کافروں کو, شیعوں کو نا. قرآن مجید نے صرف باطل ان کو نہیں کہا, بلکہ اصل باطل کون ہے؟ جن تک حق پہنچ جائے اس کے باوجود اپنے مزاج اور مجبوری کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے, وہ ہے باطل. ان کو تو کافر کہا, ان کو تو مشرک کہا اللہ تعالیٰ نے, ان کو تو منکر کہا. قل یا ایھا الکافرون, ان کو تو کہہ دیا وہ. پھر باطل کون ہے؟ باطل اصل میں باطل جو ہے کہ جن کے سامنے حق کھل کر آ چکا ہے. تو اس روح کے اعتبار سے میں بچانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم باطل صرف کافر و مشرک کو سمجھیں گے, جیسا کہ مسجد اور ممبروں سے سمجھایا جاتا ہے, ان کی تصنیف و تعریف اور ان کے اسلام کے پہنچانے, اسلام کی تبلیغ کے پیغام کے دینے والے لٹریچروں کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ باطل سے مراد کون ہے, کہ کافر ہے, مشرک ہے. باطل کون ہے؟ باطل طاقت ہے, اسرائیل ہے اور کافر ہے اور مشرک ہے. کہتے نا ٹھیک ہے, وہ بھی باطل ہے, لیکن اصل باطل جو ہے, جبکہ ان میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہوگی کہ جن تک حق پہنچا ہی نہیں پہنچانے والوں نے, تو باطل تو اس کو کہیں گے جو حق کا انکار کرے. حق کا انکار, پیدا ہی وہ کافر ہوا ہے, پیدا ہی وہ مشرک ہوا ہے اور پیدا ہی بت پرست ہوا ہے, تو اس کا باطل ہونا, تو اللہ نے باطل بنایا اس کو الزام کہاں جائے گا؟ باطل کس کو کہیں گے؟ باطل وہ ہے جس کے سامنے حق آ گیا ہو, حق آنے کے باوجود اپنی مجبوری اور دنیاوی اغراض کے خاطر یا اپنے مزاج کی بنیاد پر حق کو قبول نہ کرے, وہ باطل ہے. سچا آدمی, سچ بولنے والا, سچ سننے والا. جھوٹا آدمی تو فوراً کیا کہے گی؟ جو سچ نہیں بولتا, جھوٹ بولتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ تو کافر و مشرک ہے. باطل کون ہے؟ باطل کے لیے شرط ہے کہ ان کے سامنے حق آیا ہو اور اپنی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے حق کو پشے پشت ڈالنے والے, وہ باطل ہے. اور ان باطلوں کے بارے میں کیوں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی صدی میں دو جہان کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے اندر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسلام کے پھولنے اور پھلنے اور مدینہ منورہ کے اندر اسلام کے ماحول کے بننے کے بعد اس کے بعد کی تاریخ میں بڑا جملہ ہے بولوں, پھر خطرات یہود و نصارہ سے, کافر و مشرکوں سے نہیں رہے, بلکہ خطرات ان باطلوں سے ہوئے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, منافق جن کو کہیں گے, یزیدی جن کو کہیں گے, جن کے سامنے حق آ چکا تھا لیکن وہ حق کو قبول نہیں کیے, حق کے لیے رکاوٹ بنے. باطل وہ مراد ہے یہاں پر. اور اتنے مسائل پیدا ہوئے ان باطلوں سے کہ یہ تو مسائل پیدا ہوں گے. میرے آقا دو جہاں کے مالک ان لوگوں کی وجہ سے, ان لوگوں کے لیے معاملات تو وہ نہیں جو نہیں جان کر جو مخالفت کر رہے تھے, ان کے لیے مقابلہ بہت آسان تھا. لیکن جنہوں نے میرے آقا کی زندگی کے شب و روز کو دیکھا, قریب کے رہے ہوں, اور جنہوں نے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھا, اور جنہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو اترتا ہوا دیکھا, اسلام کی تاریخ میں نقصان اسلام کو, اسلام کے پھیلنے اور اسلام کے پنپنے کے بعد ایک ہے باغیچے کا لگانا,
لگ چکا ہو، نہ لگاؤ وہ بات الگ ہے، لیکن لگ چکا ہو، لگے ہوئے پھول و پھل کے باغیچے کو برباد کرنا اس سے زیادہ برا نہیں ہے۔ یہ اہل باطل جو ہوتے ہیں نا، کافر و مشرک، تو ان کا انٹینشن یہ رہتا ہے کہ وہ حق دنیا میں پنپے ہی نہیں، بیچ کنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان سے بڑا جرم ان لوگوں کا ثابت ہوا ہے تاریخ اسلام کے اندر میں کہ جن کو باطل قرار دیا گیا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، انعمت علیہم سے مراد آل رسول، آل علی اور اولاد علی ہے۔ یہاں پر تفصیل میں جانا نہیں، اس سے پہلے سن چکے ہو تم لوگ۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم والوں سے مراد کون ہے؟ جو جان کر انجان ہوتے، جن کے سامنے حق کھل چکا ہو، اس کے باوجود اپنے اغراض کے خاطر اور اپنے مزاج کے خلاف کے ہونے کی خاطر وہ حق کے بدلے میں غلط کو قبول کر لے، دین کے بدلے میں دنیا کو قبول کر لے، غلامی کے بجائے امارت اور عہدوں کو قبول کر لے، دعوے داری کے بجائے آزادی کو قبول کر لے۔ یہ سب باطل کی علامتیں ہیں۔ وہ باطل میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، تمہارے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تم اور میں دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں میرے بچوں۔ باطل یہ ہو سکتا ہے۔ باطل کیا ہے؟ حق کے بدلے میں غلط کو قبول کرنا، یہ باطل ہے۔ سمجھ گئے؟ تابع داری کے بجائے آزادی کے مزاج کو اختیار کرنا، یہ باطل کی علامت ہے۔ اپنے مزاج کے برخلاف میں حق کا انکار کرنا، یہ باطل کی علامت ہے۔ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں نا کہ ہمارے اور آپ میں بھی نہیں ہو سکتے۔ جانچ کرنا چاہیے نا کہ ہم باطل پرست ہے یا حق پرست ہے۔ اگر کوئی دوسرا تم کو اگر بول دے کہ باطل پرست ہے بھائی، تو غصہ آئے گا نا۔ اس لیے ذرا جھانک کر دیکھو اپنے گروہ باتوں میں، اور میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اپنا چیک اپ کرو کہ ہم حق پرست ہیں کہ باطل پرست ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے ہم کو اپنے آپ کو حق پرست بولنا، اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم آل رسول اور اولیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن باطل ہونے کے سمٹمز اور علامتیں، حق کے مقابلے میں باطل پر ہمارے اندر میں رغبت تو نہیں ہے، باطل کے ساتھ میں ہم کو لگاؤ تو نہیں ہے۔ ایک حق سامنے آ رہا ہو اور اس کے برخلاف میں باطل اپنے مزاج کے اعتبار سے ہمارا رخ اس کو قبول نہ کرنا ہو، یہ باطل ہونے کی علامت ہے۔ یہ بیماری ہے باطل ہونے کی، اور اس بیماری کی ابتدا یہ ہے کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد ایک طرف میں حق ہو۔ اب اور آسان کرنے کے لیے راہ طریقت کے اندر میں مرید بنا ہوا ہو تو پیر کے معاملات کے اندر میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جو ہم کو سمجھ میں آئے وہی حق ہے، جو قرآن و حدیث کے تحت۔ اچھا تو کتنا قرآن و حدیث کو جانتا؟ سوال بھی تو یہ ہے نا، یہ تو اور آگے کی بات ہو جائے گی، اور آگے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب بنا ہے، اعتماد کیا ہے اپنے پیر پر، تو پیر کی ہر بات کو حق سمجھنا مرید کامل کے لیے ضروری ہے، اگرچہ کہ وہ ظاہر اس کی عقل، اس کا علم، اس کا عمل اس کو اگر اس کے معیار پر نہیں بھی آ رہا ہے، تو وہ مرید کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس حق کا انکار کرے۔ وہ کیوں کہ اس کا ذمہ دار مرید نہیں ہوگا۔ اس لیے کامل مریدوں کی پہچان اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالیں گے خانقاہ محمدی کے اندر میں، لیکن اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے اوپر کے میرے اولیاء اکرام نے اپنے مریدوں کے امتحان کے لیے اس درجے کے امتحان لیے، تاکہ اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ مریدوں کی عقیدتوں کو جانچنے کے لیے حرام چیزوں کو بھی انہوں نے ظاہری طور پر شریعت والوں سے گمان نہیں کر سکتے کہ وہ حرام چیز کو استعمال کریں، تو مومنوں کے لیے اور اس میں پھر مقربین کے لیے، آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کے لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ہے تو وہ ہے بھی نہیں، کہ جو اپنے کو سمجھ میں آئے، جو اپنے علم کے ٹوکرے میں سمجھ میں آئے، جس کو اپن شریعت سمجھے، جس کو اپن اچھا سمجھے اور جس کو ہم حق سمجھے، وہ حق مرید پیر کے اندر میں نظر آ رہا ہے۔ جی حضور، قدم بوسی بھی ہے، پیروں میں پڑنا بھی ہے، تابع داری بھی ہے، لیکن جو تیرے علم اور جو تیرے مزاج
اور جو تیرے اپنے مزاج اور طریقے کے اعتبار سے جو بات تجھے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے امتحان کے لیے امتحان پر آتے ہیں اہل طریقت، تو پھر ہم تو سہولت میں جمنا ہمارے لیے مشکل ہے، مزاج کے خلاف میں اگر ذرا بات ہو جائے تو ناک منہ چڑھ جاتے ہیں، بات کرنے کو ہم پسند نہیں کرتے اور آمنے سامنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ کھیلو کھلواڑ ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے یہ، ورنہ پیری مریدی کی لائنوں کے اندر میں اصل دولتوں کے لینے کا جب وقت آئے گا، کیوں کہ کیریوں پر جب شاخ ٹپک جاتی ہے نا تو امرائی والے کی نیند اڑ جاتی ہے، اب وہ شاخ ٹپکی ہوئی کیریوں کے اوپر اس کی نظر ہو کر وہ رات و دن وہاں پر گزارتا ہے۔ ان مریدوں کو جو بننے کے راستے پر ہے نا، تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر تو 24 گھنٹے کی وہ نگرانی اور کسٹڈی رکھے گا۔ اب جو کیریاں شاخ تک پہنچی نہیں، ارے گر جاؤ کہ چھوڑ لے کر جاؤ کہ جانور کھا لو، اتنا ٹینشن نہیں رہے گا، وہ گھر میں اطمینان سے سو کے وقت پر آئے گا۔ جن مریدین کو صحیح تربیت نہیں کی جاتی، جن کے اوپر کسٹڈی ٹائٹ نہیں ہوتی، وہ پیر کی نظر میں مرید نہیں ہے، بلکہ نبھائے جا رہے ہیں کہ چلو اس درجے ان کی نجات ہو جائے گی۔ اور جو مرید یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، مجھے تو مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے اوپر تو ذمہ داریاں ڈال دی جا رہی ہے اور میرے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، میری کمیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یہ راہ طریقت اور پیری مریدی کے اندر میں امتحان کا مقام ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہی کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ امتحان اگر پیر کامل اگر اشارہ مل جائے نا، اشارہ مل جائے پیر کامل کو جو بہت زیادہ عقیدت مند ہے، جو پیروں میں قربان ہونا اپنی معراج سمجھتا ہے مگر دل میں نہیں ہے، زبان پر ہے، دماغ سے ہے یہ ساری محبت کے دعوے اپنے پیر کے ساتھ، چونکہ یہ چاپٹر اور یہ نظام اس خانقاہ محمدی کو کھل گیا ہے، اس کے لیے میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے مریدین اس درجے پر پہنچ چکے ہیں، یہ جرت نہیں کر سکتا تھا لیکن اشارے کی بنیاد پر میں کر رہا ہوں کہ مریدین اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ذات پر اعتماد کرنے والے بن چکے ہیں۔ اس لیے بعض پیران کامل نے اپنے مریدین کو جب اصل دولت دلانا ہے تو اپنی ذات کے اوپر ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، اس میں بھی مجھے کیا کرنا ہے، میں تو حوالے ہوا ہوں، مجھے کیا مطلب ہے رب، مجھے تو مطلب تجھ سے ہے اور مجھے تو مطلب تیرے محبوب کے نارن پاک سے، پنجتن پاک سے ہے، تو نے جس کے دامن میں مجھے اٹکایا ہے میں تو وہاں سے چھٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ مرید کامیاب ہو جائے گا۔ اور اوپر کے میرے آقاؤں نے اس طرح سے جن کو آگے نوازنا ہے، اچھا یہ امتحانات لیتی کس کے ساتھ میں کہ جن کو بہت آگے پہنچانا ہے، ان کے ساتھ میں لیتے ہیں یہ امتحانات۔ اور مرید کامل کے لیے امتحان شریعت کا نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے، شریعت کا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ امتحان الگ ہے، وہ امتحان الگ ہے، سلیبس الگ الگ ہے نا، تو پھر اب طریقت والوں کا امتحان شریعت سے نہیں ہوگا، طریقت سے بھی نہیں ہوگا۔ طریقت سے ہوگا تو پھر بتائیں گے مجھے فیروزی یزدانی، بتائیں گے مجھے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے اصول، اور بتائیں گے بابا فرید کے خانقاہوں کے اصول۔ طریقت سے امتحان نہیں ہوگا، طریقت سے بتا دوں نا اس کی بات سنبھالیں گے۔ ابھی تک تو یہ سمجھ رہے تھے نا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا کرم ہے جو بچوں کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں، یہ عنوان ہی غلط ہے کہ طریقت والوں کو شریعت کا امتحان لیا جائے، اس میں چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، حفاظت جو ہوگی وہ شریعت سے۔ اور خدا کی قسم میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو ہمارے ان لوگوں کے لیے تو ان کے جنت کا سودا ہوگا، لیکن خدا کی قسم طریقت والوں کی جان کا سودا ہوتا ہے، شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ سمجھ آ رہی بات؟ کھیلو تماشا نہیں ہے، امتحان مت لو طریقت والوں سے شریعت کا لا کر، یہاں پر تو پہلے نمبر کے اوپر اپنی جان کو دیں گے۔ ہماری تاریخ ہے ہمارے آقاؤں کی کہ 72 میدان کربلا کے اندر میں ایک کو بھی نہیں رکھا باقی، سب کو۔ یہ ہے طریقت والے، طریقت والوں کا امتحان طریقت سے، طریقت تو ان کی ہے، تو اگر ہم سب میں جا کر کھڑیں گے طریقت والوں کے، چشتیہ رومال اور صافی اور چھپوں کی وجہ سے ہم بھی غوث و خواجہ والے ہیں، غوث و خواجہ کے نظام والے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک کان پکڑ لے تو طریقت کا امتحان لینے کے اوپر آئے تو کہیں گے کہ چل پاگل ہو گیا، حیدرآباد کی گلیوں میں گھوم بغیر کپڑوں کے، چل کہاں اچھی اچھی بلڈنگیں بنا رہا ہے، نئے نئے پلانا بنا رہا ہے،
چل جنگل کے اندر جا کر رہے 25 سال وہاں بیٹھ کر رہے. اے طریقت کے امتحان کے دینے کی ہمت، شکر ادا کرو میرے غوث و خواجہ کا، کہاں حماقت میں جا رہے ہیں. طریقت والوں کا امتحان طریقت سے نہیں ہوگا، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا اور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اور پنجتن پاک اور میرے غوث و خواجہ نے طریقت والوں کا امتحان صرف بہت آسان کر کے، کسی کے بغیر امتحان کے بغیر بھی غوث العظم موج میں آ جائے، غریب نواز موج میں آ جائے، عبداللہ بیابانی کو مقام ولایت پر پہنچا کر قیامت تک کی عمر دے دے، غوث العظم ایک چور کو وقت خطب بنا دے، بغیر امتحان کے بھی پاس کر سکتے ہیں. لیکن جب ان کی طرف سے رعایت ہوتی ہے تو رب العالمین کی مرضی اور میرے آقا کی اپنے امت پر مہربانی اور پنجتن پاک کے کرم فرمائی کی وجہ سے اگر امتحان مقرر کر دیا جاتا طریقت والوں کا طریقت کی لائن سے، تو بیچارے ان کو تو معاف کر دو تم لوگ کہ جو شریعت کے امتحان میں طریقت والوں کو ناپنا چاہتے ہیں. بھئی انہوں کتنی نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اس کا مطلب چھٹی نہیں ہے. وہاں پر تو ان کی جنت کا سودا ہے، جہنم سے بچنا ہے ان کا مقصد. لیکن اہل طریقت کی پہچان کیا ہے؟ ان کی اپنی جان کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی آل اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ طریقت والوں کی پہچان ہے. یہ نہیں ہے رمضان میں روزے چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو، فرائض چھوڑ دو، سنت چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، وطر پڑھ لو، اتنا تو کر رہنا ہوتا ہے. یہ طریقت والوں کی پہچان نہیں ہے. اپنی جان سے زیادہ عزیز کرتے ہیں شریعت کو، یہ طریقت والے ہیں. اب دوسری بات کیا رہے گی کہ طریقت والوں کا امتحان کے طریقت سے ہوگا، ان کا امتحان شریعت سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کو تو جان دینے والے یہ ہے. بھائی روزانہ ایک اولاد ہے، باپ کو لا کر اپنی پوری کمائی لا کر قدموں میں ڈالتا ہے، اور وہ باپ یہ امید رکھے اور وہ باپ اس کو یوں کہے کہ بیٹا ذرا 10 روپے میرے کو پان کھانے کے واسطے دے، تو بابا پوری کمائی تو تمہارے 10,000 روزانہ کی کمائی لا کے قدموں میں ڈال رہا ہوں. اس بیٹے کے سامنے اس باپ کی بیوقوفی قرار دی جائے گی نا. پورا مالک تو میں تم کو بنایا ہوا ہوں. شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنی جانوں کو دینا ہی شریعت کے لیے چاہتے ہیں. ان سے شریعت کا مطالبہ کرنا صحیح ہے کیا جی؟ میں اصل طریقت والوں کی بات کرتا ہوں. اب اس معیار پر اپنے آپ کو بھی سوچ لو. اب طریقت کے معاملات میں کہ طریقت والوں کا امتحان طریقت سے ہوگا کیا، اتنا ہی سوچے، اتنا ہی سنے، اتنا سمجھے نا. اس لیے طریقت یہاں کا نظام مولا کا یہ سمندر ہے. جس زمانے کے اندر میں طریقت والوں کو جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس زمانے کے اندر میں وہ طریقت کے نظام کھولے جاتے ہیں. دو جہاں کے مالک میرے آقا اور پنجتن پاک اور غوث و خواجہ طریقت والوں کا امتحان جو لیتے ہیں وہ طریقت سے نہیں لیتے، بلکہ میرے بچوں صرف پیر کی محبت سے لیتے ہیں. پیر کا کتنا ہے؟ دل سے، دماغ سے نہیں، زبان سے نہیں، کانوں سے نہیں، بلکہ دل سے پیر کا کتنا ہے. یہ ان کا امتحان ہوتا ہے. اس میں بھی پھر 3 اسٹیج آتے ہیں طریقت کے معاملات میں. پیر کی محبت کے امتحان بھی، ایک تو محبت کا امتحان محبت سے ہوتا ہے. محبت بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اچھے کھانوں سے زیادہ، اپنے رہنے سے زیادہ، اپنے مزاج سے زیادہ، اپنی طبیعت سے زیادہ، اپنے ماحول سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے معاشرے سے زیادہ پیر سے محبت ہے کہ نہیں. یہ امتحان ہوتا ہے اس کے لیے. اور دوسرا امتحان جو ہوتا ہے نا مرید کامل کا طریقت کی لائن میں، پیر کی ذات سے اس کا عقیدہ کتنا ہے، عقیدت کتنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مرید کامل تو وہ ہے کہ رات ہونے کے باوجود پیر کہے دن، عقیدے کے ساتھ میں، دل کے یقین کے ساتھ میں. اگر دن کہہ رہا ہے پیر تو ساری دنیا کہے رات نہیں، وہ دن ہے، عقیدے کے ساتھ میں کہے گا. عقیدے سے امتحان لیا جاتا ہے. اب عقیدے میں محبت بھی کچے ہے کہ عقیدے میں اللہ ہم سب کو آگے بڑھائے، ہم سب کو آگے بڑھائے. عقیدے سے امتحان لیا جاتا ہے. عقیدہ، عقیدہ کس کو بولیں گے؟ اور یہ عقیدے کی تیاری بھی صحابہ سے ثابت ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام کو عقیدے کی تربیت اس درجے سے فرمائی تھی کہ ظاہر میں دکھ رہا ہے لیکن ہر صحابی کسی بھی بات پر دو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ واللہ عالم ورسول، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یوم عرفہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مقام عرفات ہے، نہیں جانتے تھے صحابہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے. تو پھر اہل طریقت کا امتحان پیر کی ذات اور پیر کی محبت سے یا پھر پیر کے ساتھ عقیدے کے ساتھ لیا جاتا ہے. اس کے آگے کا اسٹارٹ اور بڑا خطرناک ہوتا ہے. ابھی نہ کو زیادہ لمبا ڈوز ہو جائے گا.
راہ طریقت کا امتحان پیر کی محبت سے لیا جاتا ہے، اور پیر کی محبت کا مطلب سمجھ میں آئے تو محبت، سمجھ میں آئے تو نہیں، بلکہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ خالص ہوتی ہے، بے غرض کی ہوتی ہے۔ جس میں غرض آ جائے محبت نہیں ہوتی، وہ تو مکاری ہوتی ہے۔ لیکن ایک پیر اور مرید کے اندر میں اگر سچے ہو تو پھر محبت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اس کو۔ یا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ مجھے معاف کیجیے، بچوں کے معیار کے اعتبار سے بول گیا ہوں کہ اللہ دے دیتا ہے، مگر اللہ بھی نہیں دیتا پیر کی محبت۔ پیر کی محبت صرف پیر دے سکتا ہے، پیر کی محبت پیر دیتا ہے، کیونکہ محبت قلب اور دل کے اندر میں ہوتی ہے، اور اس کے الگ نظام ہیں، الگ نظام ہیں اس کے۔ جن کو پیر کی محبت پیر عطا کر دے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو بھول جاتے ہیں، صرف پیری نظروں میں رہتا ہے ان کے۔ سمجھ آئے گا؟ یہ ہے پیری مریدی۔ تو شریعت والے طریقت والوں، شریعت کا امتحان طریقت والوں سے نہیں ہوتا، طریقت والوں کا امتحان طریقت سے نہیں ہوتا، ورنہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ طریقت والوں کا امتحان کس سے ہوتا ہے؟ پیر کی محبت سے ہوتا ہے۔ اور یہ آسان ہے نا جی بہت، کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھ لی میں نے، اس لیے راہ طریقت کے اندر میں، راہ طریقت میں بھی یہ چکر میں نہ پڑو کہ طریقت سے ہمارا تمہارا امتحان لیا جائے گا ہماری تمہاری سہولتوں کے لیے۔ راہ طریقت میں ہمارے لیے تمہارے لیے امتحان بہت آسان کر دیا گیا کہ پیر کی محبت، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پیر کی محبت بھی پھر غرض کے ساتھ میں ہے تو وہ محبت نہیں، مکاری ہے، اپنی خود غرضی ہے، وہ اپنے لیے ہے، وہ پیر کے لیے کہاں ہے۔ اور پیر کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ بے غرض کے ہو جائے، بے غرض کے ہو جائے۔ اور یہ مزاج جس طریقے سے دیا گیا کہ راہ طریقت کے اندر میں پیر کی محبت کے بعد دوسرا درجہ عقیدے کا امتحان لیا جاتا ہے، عقیدہ بھی ایک نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ ان کے لیے سنبھلنے کا واحد راستہ، جہاں تمہاری کشتی کی بنیاد آل رسول، آل علی اور اولاد علی ہے، غوث و خواجہ ہے، یہ کشتی نوح ہے، کشتی نوح ہے، خطرے میں نہیں پڑے گی نہ خطرے میں ڈالے گی۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بنداس ہو کر کشتی میں سوار رہو، منزل انشاءاللہ خود ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نظاموں کے اندر میں متزلزل نہیں ہونا، بے اعتماد نہیں ہونا، عقیدے کو خراب نہیں کرنا، عقیدے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں، محبت میں جو کامیاب ہے وہ عقیدے تک پہنچے گا، جو عقیدے میں کامیاب ہے۔ تیسرا جو چیپٹر نہیں کھولتا ہوں، ذرا مشکل ہو جائے گا، جب صلاحیت پیدا ہوگی سمجھنے کی اس وقت میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ پر اس درجے کے اندر میں اپنے آپ کی استقامت کے ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ